السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شائقین خوشخطی کو خوشخطی کی کلاس میں خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 48، باب پنجم، جس کے اندر ہم بڑے الفاظ لکھنا سیکھ رہے ہیں۔ بڑے الفاظ سے مراد ہے کہ 3، 4، 5، 6 حروف پر مشتمل بڑے بڑے لفظ، اور بڑے لفظ لکھنے میں اچھی خاصی مہارت چاہیے۔ آپ مسلسل مشق کریں گے تو انشاءاللہ اس قابل ہو جائیں گے۔ فارسی شعر ہے: گر تو می خواہی کہ باشی خوش نویس، می نویسو می نویسو می نویس، کہ اگر تو چاہتا ہے کہ خوش نویس بنے تو لکھتا رہ لکھتا رہ لکھتا رہ۔ تو لکھتے رہنے سے ماہر ہو جاتا ہے۔ پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ۔ پریکٹس ہی بندے کو پرفیکٹ بناتی ہے، ماہر بناتی ہے۔ پچھلے سبق میں تھا با تا سا۔ آج کے سبق میں ایک ہے سین، جیم اور دال۔ ان کو جوڑ کر ہم لفظ بنائیں گے۔ تو سب سے پہلے میں ایک بہت ہی دلچسپ سرگرمی کرنے لگا ہوں۔ اب دیکھیں، میں ایک دائرے والا لفظ لکھوں گا بڑے قط میں۔ دیکھیں، یہ ہم نے جیم کا سر بنا لیا، اور جیم کا سر یہاں سے 1 قط ہوتا ہے اور ادھر 1.5 قط ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے جیم کی گردن بنا لی۔ یہ دیکھیے مسلسل باریکی کی جانب آتی ہے۔ یہ تقریباً یہاں سے لے کر یہاں تک 3 قط ہوتی ہے۔ پھر یہاں سے لے کر ادھر جو اس کی چوڑائی ہے وہ 3.5 قط سے 3.25 قط ہوتی ہے، اور نیچے گہرائی اس کی، قط کہتے ہیں قلم کی موٹائی کو، نیچے یہ 2.5 قط کے قریب ہوتی ہے۔ اور ہم دیکھیں اس کا پیٹ بنا رہے ہیں جیم کا۔ یہ اس پیمائش کے مطابق ہم نے اندرونی لکیر کھینچ لی، اور اس کے باہر ہم یہ دیکھیے بیرونی لکیر بنا لی۔ اس کی فلنگ کریں گے تو بہت ہی خوبصورت جیم بن جائے گی۔ یہ دیکھیں، اس کی یہاں گہرائی فل ہوتی ہے، یہاں پر موٹائی اس جگہ پہ مکمل ہو جاتی ہے۔ تو یہ دیکھیں ہمارے پاس جیم بن گئی۔ جیم کے اندر نقطہ بالکل وسط میں آتا ہے، درمیان میں۔ یہ دیکھیے ہم نے جیم کا نقطہ بنا دیا۔ اب اسی دائرے کو لے کے آپ تمام دائرے والے حروف بنا سکتے ہیں۔ جیسے دیکھیں سین کا بھی یہ دائرہ ہے، تو اسی کے ساتھ ہم سین کا سر جوڑ کے تو سین بھی بنا دیتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ دیکھیں اسی سے سین بن گئی۔ تو اگر ایک دائرہ بنانا آ گیا تو آپ کو تمام دائرے والے حروف بنانا آ جائیں گے انشاءاللہ۔ دال، یہ ہمارے پاس اتنے ہی موٹے قط میں دال بن گئی ہے۔ یہ دیکھیے یہ دال پک گئی۔ پہلے عربی رسم الخط میں لے لیں، اس کے بعد پھر ہم اردو رسم الخط میں اس کے نیچے مشق کریں گے۔ دیکھیں سجدہ، سجدہ، تمام حروف لکیر کے ساتھ جڑے ہیں۔ یس جودو، اگر سین سے پہلے یا جڑے تو وہ یا کا دندانہ اونچا ہوگا، اور جیم اس طرح کی آ جائے گی۔ یس جودو، یس جودو، دیکھیں لکیر کے ساتھ سارے حروف ہیں۔ سجدتن، سجدتن ایک اور لفظ بن گیا۔ اس کے اندر بھی یہ سین، جیم، دال موجود ہیں۔ سجدتن، پھر اسی سے بن گیا ساجد، ساجدن، ساجدن، مسجودن۔ اردو رسم الخط کے لیے ہم ریڈ قلم استعمال کرتے ہیں۔ دیکھیں اب یہاں تو سین نیچے جڑی ہے جیم کے، اردو رسم الخط میں سین جیم کے اوپر جڑے گی، اور جیم کا ہم کش بھی لگا سکتے ہیں، سجدہ، سجدہ۔ دیکھیں دال سے پچھلا حرف لکیر کے ساتھ لازمی جڑتا ہے،
اور یہاں دال رے کی شکل میں آ گئی ہے، اردو کے رے کی شکل میں۔ یسجدو، یسجدو، دیکھیں اس کا ہم نے کش نہیں بنایا، یہ جیم دال جد، اور اس کے اگلی نوک پر سین جڑی اور اس کے پیچھے اوپر یہ جڑی ہے، تو اس کا خیال رکھنا جتنے حرف پیچھے جڑیں گے اتنے ہی وہ اونچائی لیتے جائیں گے۔ سجدہ، سین، دیکھیں سین زبر جیم سج، دال ہدا، سجدہ۔ سجدہ کا معنی اس نے سجدہ کیا، یسجدو وہ سجدہ کرتا ہے، اور سجدہ کا معنی ہوتا ہے زمین پر ماتھا ٹیک دینا، ناک رگڑ دینا۔ اسی سے ساجد، سجدہ کرنے والا، ساجد۔ اس میں دیکھیں آپ کہ سین کے دندانے لکیر سے نہیں جڑے، عربی میں جڑے ہیں، اردو میں نہیں جڑے۔ اس جیم کا نقشہ دیکھیں اور اس جیم کا انداز دیکھیں، مختلف ہے، یہ بڑا ہے اور موٹا ہے، اور یہ چھوٹا اور باریک ہے، سمارٹ ہے۔ اب دیکھیں مسجود، اب دیکھیں واو ہم لکیر سے جوڑنا چاہتے ہیں جبکہ یہاں لکیر سے نیچے اترا ہے، اردو میں لکیر پر رہے گا، اور چونکہ ہم واو کو پورا لکھنا چاہتے ہیں تو اس سے پیچھے 3 حرف جڑیں گے، اور جتنے جڑیں گے اتنے ہی ہم اونچائی سے لفظ کو شروع کریں گے۔ یہ مسجود، عموماً یہاں پہ طلبہ غلطی کر جاتے ہیں، وہ لفظ کو یہاں سے شروع کرتے ہیں اور وہ نیچے اتار دیتے ہیں، جبکہ واو اردو کا کبھی بھی لکیر سے نیچے نہیں اترتا۔ مسجود جس کو سجدہ کیا جائے۔ اسجد کا معنی ہے زیادہ سجدہ کرنے والا، زیادہ سجدہ کرنے والا، اور سجاد کا معنی ہے بہت زیادہ سجدہ کرنے والا، بہت زیادہ، مبالغے کا صیغہ ہے، یہ تفضیل ہے، ڈگری ہے، اور یہ بہت زیادہ اس میں گویا سپرلیٹو ڈگری ٹائپ بن گیا ہے، مبالغے کا صیغہ، سجاد بہت زیادہ سجدہ۔ سجید کا معنی ہے مسلسل سجدہ کرنے والا۔ تو دیکھیں آپ دال سے پہلے والا حرف لکیر سے جڑا ہے لیکن اس سے پچھلے والے کوئی بھی لکیر سے نہیں جڑا۔ مسجد، میم زبر سین مس، جیم زبر دال جد، مسجد کا معنی ہوتا ہے سجدہ کرنے کی جگہ۔ جب بھی آپ عربی زبان میں دیکھیں کہ شروع میں میم زبر والی آ گئی ہے اور آگے 3 حرف ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جگہ یا وقت کا مفہوم دے رہا ہے۔ مسجد سجدہ کرنے کی جگہ یا سجدہ کرنے کا وقت، اور میم کے نیچے اگر زیر آ جائے عربی میں، مسجد آ جائے تو یہ کہ سجدہ کرنے کا ہتھیار یا آلہ، وہ چیز جس کے ذریعے سجدہ کیا جائے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ آپ نے دیکھا الحمدللہ کہ کس طرح لفظ مختلف شکلوں میں جا کے کیا معنی دے رہا ہے، اور اردو اور عربی لکھائی میں کتنا واضح فرق ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا۔ آپ پسند آیا ہے تو لائک ضرور کر دیجئے گا، اور نئے ہیں تو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اگلے لیکچرز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔